درخت پر کبوتر جوڑا اپنے گھونسلے میں 4 انڈے دیکھ کر خوش ہے۔ درخت کے نیچے کالا سانپ پل سے باہر نکلتا ہے۔ کبوتر دانا چگنے اڑ جاتے ہیں، سانپ درخت پر چڑھتا ہے۔ سانپ گھونسلے تک پہنچ کر انڈے کھا جاتا ہے۔ کبوتر واپس آ کر خالی گھونسلہ دیکھ کر روتے ہیں۔ کبوترنی بدلے کا ارادہ کرتی ہے۔ سانپ کے بچے بل کے باہر کھیل رہے ہیں۔ کبوتر نیچے آ کر سانپ کے بچوں کو مار دیتا ہے۔ کالا سانپ واپس آ کر اپنے بچے مردہ دیکھ کر رو رہا ہے۔ ایک دن جنگل میں ایک ہاتھی اور ایک بندر کی ملاقات ہوئی۔ ہاتھی بہت نرم دل مگر اکیلا رہتا تھا اور بندر خوش مزاج مگر شرارتی تھا۔ بندر نے کہا، چلو دوست بن جاتے ہیں۔ ہاتھی خوش ہوا اور دونوں کی دوستی شروع ہو گئی۔ وہ روز ساتھ کھیلتے۔ بندر ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر سیر کرتا اور ہاتھی درختوں سے پھل گرا دیتا تاکہ بندر کھا سکے۔ ایک دن جنگل میں آگ لگ گئی۔ بندر درخت پر پھنس گیا، چیخنے لگا۔ ہاتھی فوراً دوڑا آیا، اپنی سونٹ سے پانی لے کر آگ بجھائی اور بندر کو بچا لیا۔ بندر نے کہا، دوست تم نے میری جان بچائی۔ ہاتھی مسکرایا، سچے دوست ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ تب سے جنگل کے سب جانور ان کی مثال دیتے ہیں، دوستی دل سے ہوتی ہے، شکل یا طاقت سے نہیں۔ ایک کونے میں مرغی لیلا اور اس کا بہادر دوست راتے اناج چگ رہے تھے۔ دوسری طرف ایک درخت کے پیچھے سے ایک رنگ کی بلی میلو چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میلو آہستہ آہستہ گھاس میں دبے پاؤں آگے بڑھی اور موقع ملتے ہی اچانک چھلانگ لگا دی۔ لیلا زور سے چیخی، بچاؤ! وہ ٹوکری اٹھا کر اپنی کارٹون جیسی چھوٹی سی غار میں لے گئی۔ وہاں ایک چولہا جل رہا تھا، برتن رکھے تھے۔ راکی نے فوراً ہیلمٹ پہنا، اپنی رنگ کی بائک سٹارٹ کی اور زوردار آواز کے ساتھ فارم سے نکل پڑا۔ ادھر میلو اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ وہ دیگچی میں پانی ڈال کر بولی، بس تھوڑا نمک مرچ اور ایک مر۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ دھواں چھا گیا اور راکی اپنی بائک پر اندر داخل ہوا۔ پھر شروع ہوئی ایک مزاحیہ لڑائی، بلی اور مرغ کے درمیان۔ آخرکار راکی نے لیلا کو آزاد کر لیا۔ رات کا وقت، چاند آسمان پر چمک رہا ہے۔ جنگل میں سناٹا چھایا۔ درختوں کے پیچھے سے بھیڑیا نمودار ہوتا ہے۔ زاگر، اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی ہیں۔ درخت کی شاخوں پر ایک کالا تیندوا ریوان اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے۔ دونوں ایک ہی شکار، ہرن کے بچے، پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ زاگر جھپٹتا ہے مگر ریوان اچانک آ کر شکار چھین لیتا ہے۔ زاگر غصے میں دھاڑتا ہے۔ جنگل میں آواز گونجتی ہے۔ ریوان ہرن کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ دشمنی کی شروعات، دونوں کے دلوں میں نفرت کی چنگاری۔ اگلی رات، جنگل میں سناٹا اور خوف۔ زاگر ریوان کی گھات لگاتا ہے۔ ریوان درخت سے کودتا ہے اور زاگر پر حملہ کرتا ہے۔ دونوں کی زبردست لڑائی، درخت ہل رہے ہیں، پتھر اڑ رہے ہیں۔ لڑائی کے بعد دونوں زخمی، الگ الگ سمتوں میں چلے جاتے ہیں۔ جنگل کے دوسرے جانور کانپنے لگتے ہیں۔ ایک بوڑھا الو سب کو بتاتا ہے، یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دن گزرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی تیاری کرتے ہیں۔ طوفانی رات آتی ہے، بجلی چمکتی ہے، درخت گرتے ہیں۔ ریوان ایک گرے ہوئے درخت کے نیچے پھنس جاتا ہے۔ زاگر دور سے دیکھتا ہے، بدلہ لینے کا موقع، مگر زاگر کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ ریوان کو بچا لیتا ہے۔ ریوان حیران ہوتا ہے مگر شکریہ نہیں کہتا۔ اسی وقت شکاریوں کا گروہ جنگل میں داخل ہوتا ہے۔ جانور خوف میں بھاگتے ہیں۔ زاگر اور ریوان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اب دشمن نہیں، ساتھی۔ دونوں شکاریوں پر حملہ کرتے ہیں۔ شکاری بھاگ جاتے ہیں، جنگل بچ جاتا ہے۔ بارش رکتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ ریوان کہتا ہے، ہم دشمن تھے مگر جنگل ہمارا گھر ہے۔ زاگر مسکرا کر کہتا ہے، اگر تو پھر میرا شکار چھینے گا، کیا اب؟ دونوں ہنستے ہیں اور جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دھوپ والا صحرا، اونٹ پانی ڈھونڈتا ہوا تھکا ہوا۔ ہرن پانی کا کوزہ لے کر آتا ہے۔ ہرن اونٹ کو پانی پلاتا ہے۔ آندھی چلتی ہے، درخت ہلنے لگتے ہیں۔ ہرن گڑھے میں گرتا ہے۔ اونٹ اپنی گردن جھکاتا ہے اور ہرن کو بچاتا ہے۔ دونوں مسکراتے ہیں، سورج غروب ہو رہا۔